بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1828 ہے، اور آج سورہ مومن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 58، 59 اور 60، 58، 59 and 60۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما یستوی اور برابر نہیں ہوتا، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، وللمسیء اور نہ برائی کرنے والا، قلیلا ما تتذکرون بہت ہی تھوڑی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ان الساعۃ بے شک قیامت، لآتیۃ یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ وقال اور کہا ربکم تمہارے رب نے، ادعونی تم مجھے پکارو، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہاری پکار، انا بلا شبے، الذین وہ لوگ جو یستکبرون تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون عن قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر ہیں، اور وہ جو بدکار ہے، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو بدکار ہیں۔ تیسری بات، تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ پانچویں بات، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ چھٹویں بات، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ ساتویں بات، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ آٹھویں بات، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ایمان والوں کا اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو، ایک وہ آدمی جس کی آنکھیں ہیں، بینا ہے،
اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس سے واقف ہو سکتا ہے، مگر دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کی بینائی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا، تو بھلا بتاؤ کہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا وہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ دیکھنے والا تو دیکھ کر اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے، مگر جو نابینا ہے وہ اپنی منزل تک بغیر کسی سہارے کے پہنچ نہیں سکتا۔ ایسا ہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن اپنی ایمانی روشنی سے سیدھے راستے پر پہنچ جائے گا، مگر کافر اندھوں کی طرح راستہ بھٹکتے رہ جائے گا۔ اور ایسے ہی نیک کام کرنے والا اور برے کام کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نیک کام کرنے والے کو اس کے اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی، مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، انجام اچھا ہوگا، اور برے کام کرنے والے کو اس کے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک طرف پرسکون اور پر لطف زندگی اور دوسری طرف عذاب اور جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں پر لوگ بہت کم غور و فکر کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے، یعنی اگر لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں تمہیں شک ہے اور جس کے واقع ہونے کے سلسلے میں تم جھگڑ رہے ہو، وہ ضرور واقع ہونے والی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیز کوئی بڑی نہیں ہے۔ ان تمام دلیلوں کے باوجود بھی لوگ اس قیامت کے واقع ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اور اسی چیز نے انہیں جزا و سزا سے غافل کر رکھا ہے کہ اگر وہ اس چیز پر یقین کرتے تو ضرور اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرتے۔ لیکن جو مومن ہے وہ اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں کرتا، اسے اس بات پر یقین ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے لیے وہ اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تاکہ اس دن کے ہولناکی سے وہ بچ جائے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے والا ہے اور جس کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے اور اسی سے سب کچھ مانگنا ہے، جس کا حکم اگلی آیت میں دیا گیا۔ وقال، اور کہا، ربکم، تمہارے پروردگار نے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہارا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا ہے، اور جو کوئی بھی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اس سے مانگنے میں آر محسوس کرتا ہے اور مانگنے سے دور بھاگتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، اور جو کوئی یہ صفت اللہ تعالیٰ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے اور بزرگی میرا ازار، اور جو کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا، پٹک دوں گا۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے، چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کا خاص اہتمام کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے خود دعا کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو ہم کیوں نہ اسی سے مانگیں، اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ رب ذوالجلال کی رحمت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے مانگنے کو عبادت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری دی کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے مانگے بھی اور وہ سب سے افضل عبادت بھی ہو جائے اور اس پر اجر بھی ملے۔ ظاہر بات کہ جب عبادت ہو افضل تو عبادت پر اجر ملے گا۔ اب بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنے لیے، لیکن اس پر جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے، اور پھر اس پر اجر و ثواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ سے مانگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی رحمت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔